کہ اگر مکمکا کیا جائے، طے کر لیا جائے، ایگریمنٹ کر لیا جائے، وقت کا تعاون کر لیا جائے، جی آپ کچھ نہیں کہیں گے آدھے گھنٹے کا نکاح ہے یا ایک دن کا نکاح ہے، اس کے لکھا گیا ہے کہ ایسا نکاح احناف کے نزدیک، بریلویوں کے نزدیک باطل ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ ایک ہی وقت میں دی گئی 3 طلاقیں، کیا 3 طلاقیں واقع ہوگی یا ایک ہوگی؟ آپ کا تعلق فقہ حنفی بریلوی سے ہے تو اسی حوالے سے مجھے بتائیں، اور اگر ایک طلاق دے دی جائے تو دوبارہ رجوع کرنے کی کیا صورت ہوتی ہے، اور اگر 3 طلاق واقع ہو جائے تو حلالہ کس طرح سے ہوتا ہے؟ بس یہ 3 سوال ہیں، انشاءاللہ 3 منٹ میں اس کو کور کرتے ہیں۔ صاحب کے لیے سبحان اللہ۔ ہاں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رجوع کا کیا طریقہ ہے۔ رجوع کے لیے 28واں پارہ، اس کے اندر باقاعدہ سورۃ الطلاق ہے، اور اس کے اندر آیت نمبر 2 میں ہے فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ۔ پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ رجوع کے لیے طلاق رجعی اور طلاق بائن میں رجوع ہو سکتا ہے جب مغلظہ یعنی کہ تینوں طلاقیں آپ نے دے دی ہیں تو اب رجوع کہا کہ نہیں ہے۔ آپ جب رجوع کرنے کے لیے بیٹھیں گے تو اس کے لیے قرآن کی آیت میں نے پڑھ دی، اور اس کے علاوہ فتاوی شامی اس کی جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 504 ہے، اور اس کے علاوہ فتاوی ہندیہ جلد 1 صفحہ نمبر 470 ہے، رد مختار جلد 3 صفحہ نمبر 230 ہے، اور کتاب کا نام ہے در مختار، اس کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 393 پہ ہے، اور المبسوط جلد 6 صفحہ نمبر 65 پہ یہ بات لکھی گئی ہے کہ آپ جو ہے 2 گواہوں کو لیں گے۔ گواہوں کو لے کر پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ اگر اس کو رکھنا چاہتے ہیں، رجوع کرنا چاہتے ہیں، تو لوگوں کو کہ جی میں نے جو طلاق دی تھی میں اس سے رجوع کرتا ہوں، ان کو دوبارہ اپنے پاس رکھتا ہوں، اور آئندہ میں کبھی بھی اس طرح کی حرکت نہ کرنے کا وعدہ کرتا ہوں۔ یہ تو ہو گیا رجوع کا طریقہ کار۔ اس کے بعد اگلی بات آ گئی حلالے کی۔ یاد رکھیں کہ حلالہ جو ہے اہل سنت والجماعت پر ایک ایسا انہوں نے دھبا لگا دیا ہے ہمارے نام پر کہ یہ ان کے ہاں جائز ہے۔ پہلے تو یہ یاد رکھیں، میرے آقا کی حدیث پاک ہے، قرآن کی آیت سنیں پہلے، سورۃ البقرہ سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 230 ہے، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ۔ اچھا، یہاں پر یہ فرمایا کہ اگر شوہر نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں تو اب یہ اپنے اس شوہر کے پاس جا نہیں سکتی۔ شرط یہ ہے کہ حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ اس کی شادی کہیں اور ہو جائے، اور اتفاقاً وہ بندہ اس کو چھوڑ دے یا وہ مر جائے، اتفاقاً۔ اگلی بات یاد رکھیں، حضور کی حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا وان علی رضی اللہ تعالی عنہ لعن اللہ المحلل والمحلل لہ۔ اچھا، یہ انٹرنیشنل حوالے ہیں، کوئی دیکھنا چاہے تو دے سکتے ہیں، کتاب کا نام ہے ابن ماجہ، اس کی حدیث نمبر ہے 1935، اور اسی طرح نسائی شریف کتاب کا نام ہے کتاب النکاح، حدیث نمبر ہے 3445، اور اسی طرح ایک اور کتاب ہے اس کا نام ہے ابو داؤد، اس کا انٹرنیشنل حوالہ ہے 2077، اور اسی طرح ایک اور کتاب ہے ترمذی، اس کا انٹرنیشنل حوالہ ہے 11019، اور اس کے علاوہ ایک اور کتاب ہے اپنا زاد المعاد، اور اس کے علاوہ اپنا مصنف عبدالرزاق جلد 6 صفحہ نمبر 165 کی یہ حدیث پاک ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے لعنت کی ہے حلالہ کرنے والے پر اور جس کے لیے حلالہ کیا جا رہا ہے۔ کیوں کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ حلالہ کس کے لیے کیا جا رہا ہے؟ اس کے سابقہ شوہر کے لیے، اور حلالہ کرنے والا وہ ہوتا ہے جو مکمکا کر لیتے ہیں، جو ایگریمنٹ کر لیتے ہیں، جو وقت کا تعین کر لیتے ہیں، اور اس کے لیے مسند احمد اور اہل سنت کا جو موقف ہے سن لیجئے، مسند احمد جلد 1 صفحہ نمبر 449 ہے، اور کتاب کا نام ہے زاد المعاد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 6 پہ لکھا گیا ہے کہ اگر مکمکا کیا جائے، طے کر لیا جائے، ایگریمنٹ کر لیا جائے، وقت کا تعاون کر لیا جائے، جی آپ کچھ نہیں کہیں گے آدھے گھنٹے کا نکاح ہے یا ایک دن کا نکاح ہے، اس کے لکھا گیا ہے کہ ایسا نکاح احناف کے نزدیک، بریلویوں کے نزدیک باطل ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، اس طرح کا نکاح درست ہی نہیں ہے۔ اور ایک اور کتاب ہے المغنی، اس کی جلد نمبر 10 ہے، صفحہ نمبر 49 اور 55 پہ اس بات کو بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا گیا ہے کہ نکاح درست ہو سکتا ہے جبکہ ارادتاً نہ ہو، یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ آج تو ہم نے کاروبار بنا لیا ہے، حلالہ سنٹر بن گئے ہیں، تو اس کے لیے کہ جب نکاح صحیح ہو، نکاح مطلع نہ ہو، نکاح موقت بھی نہ ہو، تو ایسا نکاح درست ہے۔ اتفاقی طور پر وہ بندہ اس کو چھوڑ دے تو یہ سابقہ شوہر کے پاس عدت گزارنے کے بعد جا سکتی ہے۔ یعنی کہ پلاننگ سے جو لوگ کرتے ہیں، حلالہ کی نیت سے جو شادی کرتے ہیں، اس سے حلالہ نہیں ہوگا۔ بالکل۔ اور ایک بات رہ گئی آپ نے جو کہ سوال کے بعد آدھا منٹ، اس میں آپ نے یہ فرمایا کہ بیک وقت 3 طلاقیں، تو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 229 اور 30 پڑھیں تو آپ کو یہ مسئلہ بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے گا۔ قرآن نے کہا کہ طلاق دینے کا کیا طریقہ ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ کیا کرتے تھے کہ سینکڑوں طلاقیں دے دیتے تھے، پھر ان کے اندر رجوع کر کے، یعنی کہ عورتوں کو پابند بنا کے رکھتے تھے، ان کو اپنا غلام بنا کے رکھتے تھے۔ اب اس وقت تک یہ طلاق کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اب جب حکم نازل ہوا تو اس میں تھوڑا سا ایک حوالہ دے دیتا ہوں، اور ایک کتاب کا نام ہے جامع لاحکام القرآن للقرطبی، اس کی جلد نمبر 18 صفحہ 156، اور اس کا تفسیر کشاف جلد 4 صفحہ نمبر 109 ہے، اور آخری حوالہ یہ ہے کہ تفسیر سنن کبریٰ، اس کی جلد 1 صفحہ 333 پہ لکھا گیا ہے کہ وہ جو عورتوں پر ظلم کرتے تھے نا، حضور نے آ کر بتایا کہ خبردار آج کے بعد کوئی ظلم نہیں کرے گا خواتین پر، طلاق دینے کی اپنے حد بیان کر دیا، طلاق مرتان
ایک طلاق ہے، دو طلاق ہیں، پھر اس کے بعد تیسری طلاق دینا ہے۔ اگر کسی نے نااہلی کی بنا پر تینوں طلاقیں دے دی ہیں، اگرچہ اس نے کام بہت غلط کیا ہے لیکن تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی، طلاق واقع ہو جائے گی، ایک ہی ٹائم میں 3 طلاق۔ جی۔ مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ روشن